نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، معزز سامعین و ناظرین کرام، عقل جدید تفہیم قرآن کے موضوع پہ قرآن انٹلیکٹ کے پلیٹ فارم سے یہ دوسرے پروگرام کے سلسلے میں سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا مذاکرہ ہمارے پچھلے مذاکرے کے تسلسل میں ہے اور ہمارے شریک گفتگو احباب بھی پچھلے مذاکرے میں شامل تھے، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب، جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب، جناب عمار خان ناصر صاحب، خوش آمدید سر۔ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب، عمار خان ناصر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جلیل علی صاحب۔ السلام علیکم علی صاحب۔ اور آزاد صاحب، جی آواز تو ہے، چلیں انشاءاللہ مینیج کریں گے اس کو۔ تو اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے تھے جناب ڈاکٹر ادریس صاحب، لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، تو آج وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے، لیکن وہ پروگرام میں اویلیبل رہیں گے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو عزیزان من، ناظرین کرام، سامعین و محترم اساتذہ کرام، اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، پچھلے پروگرام کا مختصر خلاصہ بیان کرتا چلیں اور آج کی گفتگو سیاق و سباق کے ساتھ تسلسل قائم ہو جائے۔ پچھلی نشست میں آزاد صاحب نے 3 تاریخی پہلوؤں کا ذکر کیا تھا۔ پہلے نمبر پہ مخاطبین اول یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس قرآن سیکھا، ان کا فہم دین میں اتمام حجت ہے۔ دوسرا وہ جو معتزلہ کے دور میں ترقی پا گیا کہ قرآن کو شان نزول یا زمانی حوالہ جات کے مطابق بیان کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر قرآن کے مطالب و مفاہیم کو زمانی حوالوں اور شان نزول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو قرآن عروضی حالات سے جڑی کہانی بن جاتا ہے، اور وہ جو اس کی آفاق ہے وہ پردہ کر لیتی ہے۔ تیسرا، جسے آزاد صاحب نے صوفیانہ فہم کا نام دیا، جس میں سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم سے ایسے مخاطب ہے جیسے وہ ہم پر ہی نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کے مخاطب کی ضمیر جو خاص صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اپنے لیے مانتے ہیں۔ اور اس سب میں ان کا جو خیال تھا کہ جو بھی راسخون فی العلم ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ کوئی رائے قائم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اور ان کے بعد جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب نے
اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ ہم ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہدایت دینے والے کا کردار ادا نہیں کر سکتے. ہمیں ہر حال میں اس پروٹوکول کو برقرار رکھنا ہے اور ہم کبھی بھی ہدایت دینے والے اینڈ پہ نہیں آ سکتے. ہمیں حکم کو منوعین تسلیم کرنا ہے. اور دوسرا، معروضی حالات حکم کے مطابق نہیں تو حکم کو اس پہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی سا بھی حالات کے مطابق بہترین طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تاریخی المیہ کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ معروضی حالات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ کیے گئے فیصلے دین بنتے چلے گئے اور انہوں نے حکم ربی کا درجہ پا لیا، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں اور آہستہ آہستہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی دلدل میں دھستے چلے گئے. اس کے بعد عمار خان ناصر صاحب نے انتہائی معتدل رائے کا اظہار فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ بحیثیت امت ہماری ایک پہچان، ایک شناخت ہے، اور قرآن بحیثیت امت ہماری شناخت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے ہدایت کی صورت میں موجود ہے. اور اس تاریخی سفر میں کوئی بھی ایسی تفہیم جو بحیثیت امت ہمارے تشخص، ہماری شناخت کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے تو وہ گنجائش سے باہر ہے، اور اگر ہمارے تشخص، ہماری شناخت برقرار رہتی ہے تو وہ گنجائش کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ تغیرات زمانہ عقل جدید کو قرآن کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں. قرآن کا پیغام عوام الناس کے لیے عام فہم انداز میں تعبیر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہو. اور ظاہر ہے یہ ایک انسانی عمل ہے اور اس کو وہ دوام حاصل نہیں جو قرآن کے متن کو حاصل ہے. اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، ہوتی رہی ہیں، تو ان غلطیوں پر نقد و نظر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اصلاح کی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی حدود و قیود کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کتنی لچک ہے ہمارے پاس جو احکام ہیں. اور جناب ڈاکٹر جلیل عالی صاحب نے فرمایا تھا، انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں، کچھ تاریخی حوالہ جات بھی دیے تھے ثبوت کے لیے کہ وقت کے مطابق احکام ان میں تبدیلی کی گئی ہے اور ان کے معروضی حالات کے مطابق فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نئے مطالب و مفاہیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں جو سمجھا گیا وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکری ارتقاء نے جو مدارج طے کیے ہیں ان کی وجہ سے فہم و ادراک کی مزید جہتیں پرت در پرت کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ فی زمانہ چلتا رہے گا. تو ہم نے اس فکری ارتقاء کے نتیجے میں جو ہماری سوچ پیدا ہوگی اس کو قرآنی فکر اور قرآنی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اس کے لیے بھی انہوں نے مثالیں دی تھی کہ جیسے ماں کے پیٹ میں پہلے زمانے میں جو سمجھا گیا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اب جو ہے جو سمجھا گیا ہے وہ ایک اور نئے مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ، یعنی پچھلی پروگرام میں جو احباب کرام تھے انہوں نے کمنٹس کیے تھے کہ قرآن میں جگہ جگہ عقل کے استعمال پر زور دیا گیا ہے. سوچو، غور کرو، فکر کرو. اس کے لیے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ فرقان میں بھی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں بھی سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے ان پر نہیں گر پڑتے. تو ایک خاص سیاق و سباق میں بھی ان کا ایک پس منظر ہے، ان کا ایک مطلب و مفاہیم ہے، اور ایک آفاقی حوالے سے بھی ان کے مفہوم ہیں. اور پچھلے پروگرام میں کافی احباب کرام نے یہ بات بھی کی کہ قرآن میں بہت ساری جو باتیں کی ہوئی ہیں کہ عقل کو استعمال کریں، سوچیں، غور کریں، قرآن کی آیات پہ غور کریں. جو لوگ غور کرتے ہیں وہ راہ پا لیتے ہیں. تو اس پر ہم آج یہ کنکلوسیو پروگرام ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس وقت کی کمی تھی تو ہم ان باتوں کو کلیئر نہیں کر پائے. تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ قابل گفتگو ہیں، اور میں جناب عمار خان ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں
اور اپنے گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب عمار خان ناصر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گفتگو شروع کرنے کے لیے کچھ پہلو میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی سر۔ اس میں جیسے بات شامل ہوتی جائے گی اور تو انشاءاللہ تنقید ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو پچھلی گفتگوؤں کا ایک خلاصہ ذکر کیا وہ بہت اچھا جامع خلاصہ ہے، اسی سے ہم ایک طرح کی رہنمائی لے کے اگر بات کو آگے بڑھائیں تو قرآن مجید کا نزول ایک خاص تاریخی پس منظر میں ہوا، بالکل، ایک خاص طرح کے تاریخی حالات میں ہوا، ایک خاص قوم پہ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے موضوعات اور ان موضوعات کو بیان کرنے کے لیے جو وہ عقلی، حسی، تاریخی مواد استعمال کرتا ہے اس میں بہت زیادہ رعایت ہے اس کے اولین مخاطبین کی۔ ایک خاص زبان ہے، خاص زبان کا ایک خاص محاورہ ہے، اس زبان اس کے مخاطبین کے ہاں بہت سی چیزیں معلوم اور معروف ہیں، تاریخی واقعات کو وہ جانتے ہیں، کچھ مذہبی روایات سے وہ واقف ہیں، کائنات ان کے سامنے ہے، کائنات کا تصور ان کے سامنے ہے۔ ان سب چیزوں کا حوالہ دے کر اور ان سب چیزوں کو استعمال کر کے قرآن مجید اپنی ہدایت ہمیں پہنچاتا ہے، اور وہ ہدایت اس کا تعلق علوم غیب سے بھی ہے، امور غیب سے بھی ہے، اس کا تعلق انسان کی جو دنیا میں زندگی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ تاریخ کے کچھ واقعات کا اور تاریخی نظائر کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یا ہمیں جو یعنی جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ قرآن ایک خاص تاریخی سیاق میں اترا ہے، ایک خاص پس منظر میں اترا ہے، اور اس ماحول میں معروف چیزوں کو وہ استعمال بھی کر رہا ہے گفتگو میں، تو جب زمانہ بدلے گا، مخاطبین بدلیں گے، نئے پس منظر رکھنے والے لوگ قرآن سے متعلق ہوں گے، نئے سماجی حالات، نئے تاریخی حالات جو ہیں ان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ ایک گیپ درمیان میں پیدا ہوگا۔ تو جو آپ کے اس مذاکرے کا بنیادی سوال ہے، اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا کہ بنیادی طور پر سوال یہی ہے کہ اس گیپ کو، یہ جو درمیان میں فرق واقع ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے برج کریں، اور اس زمانی فاصلے کو، ذہنی پس منظر کے افق کے فاصلے کو ہم کیسے عبور کر کے تو قرآن کے پیغام کے ساتھ، قرآن کے تعلیم اور ہدایت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو آہنگ کریں۔ تو اس میں جیسے ہی اگر یہ جو میں نے مسئلے کی یا پرابلم کی فریمنگ کی ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس میں بنیادی بات تو میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا کہ جیسے ہی ہم یہ فریمنگ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس فاصلے کو برج کرنا یہ انسان کا کام ہے، یعنی اس میں ایفرٹ ہم نے کرنی ہے۔ ہم سے مراد جو بھی اس دور کے بعد کے لوگ مختلف آئے اور انہیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں، یا اس کی جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کے محل کو سمجھنے میں، یا اپنے دور کے پس منظر، ذہنی پس منظر کو اس کے ساتھ میچ کرنے میں کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آئے گی، تو یہ اس فاصلے کو عبور کرنا اور اپنی رکاوٹوں کو دور کر کے وہاں تک پہنچنا یہ انسانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس لحاظ سے یہ سوال آج کے دور کا نہیں ہے، یہ ایک پرینیل کویسچن ہے۔ ہمیشہ قرآن کے یعنی نزول کے بعد اگلی جنریشن کے لیے بھی کچھ پہلوؤں سے یہ سوالات پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں اور سوالات پیدا ہو گئے، تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور یہ ایک اجتہادی عمل ہے۔ اجتہادی عمل کا مطلب یہ ہے کہ
اس کو ہماری جو بھی فہم ہے، فہم کی صلاحیت ہے، اس کا اس میں دخل ہوگا، ہماری کوششیں مختلف ہوں گی، اور ان کوششوں میں چھوٹی بڑی غلطیاں لازماً ہوں گی، ٹھیک ہے. اور ان کی تصحیح کے لیے، ان غلطیوں کی تصحیح کے لیے اب کوئی نہ وحی آنے والی ہے، نہ کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہے. ان غلطیوں کی تصحیح ہم نے اسی طرح وہ مذاکرے سے، مکالمے سے، اور ایک علمی روایت کو ڈیولپ کرنے سے کرنی ہے، جس میں افکار کا جائزہ لیا جاتا رہے، محاسبہ کیا جاتا رہے، جو چیزیں غلط معلوم ہو رہی ہیں ان کی تصحیح کی جائے، جو صحیح ہیں ان کو مبرہن کیا جائے. تو یہ ایک عمل چلا آ رہا ہے، اور ہماری اگر ہم دیکھیں پوری جو روایت ہے وہ بنیادی طور پر اسی سوال سے، اس کے مختلف پہلوؤں سے تعرض کرتی چلی آ رہی ہے. اس میں جو غلطیاں ہوں ان کی تصحیح بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے. اور یہ انسانی معاشروں کا، انسانی نفسیات کا حصہ ہے. بعض دفعہ تاریخ میں پیدا ہونے والی چیزیں، انسانی اجتہادات سے پیدا ہونے والی چیزیں، وہ چونکہ ان کا سورس آف انسپریشن ہدایت ہی ہوتی ہے، وہیں سے انسپریشن لے کر لوگوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ فرق مٹ جاتا ہے. اللہ کا حکم، ہدایت جو ہمیشہ کے لیے حجت تھی، وہ کتنی ہے، اس میں انسانوں نے اجتہاد سے جو اضافے کیے ہیں وہ کتنے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح اس کی تصحیح ہوتی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں اس ہدایت کے اندر، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری غلطیاں بعد میں آنے والے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک دفعہ ہم ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں اس کی تفصیلات میں، لیکن اب آپ کی ساری گفتگو کو سامنے رکھ کے، تو اس طرح سے اگر ہم فریم کریں اس مسئلے کو، یہ پرابلم یہ ہے، اور اس طرح سے یہ بات آگے بڑھے گی، تو میرے خیال میں ایک اگر اس پر ہم اتفاق کر سکیں کہ یہ مسئلے کی ایک صحیح تشخیص ہے یا اس کی فریمنگ ہے، تو شاید پھر آگے ہمیں ایشوز پر یا جزیات پہ بات کرنے میں کافی آسانی ہوگی. تو میں ابتدا کے لیے یہ معروضات کرتا ہوں، باقی اہل علم پھر جیسے اس کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. بہت شکریہ سر عمار ناصر صاحب. انہوں نے آج بھی اسی نقطے پہ بات کی کہ ہمارے پاس یعنی فی زمانہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے مختلف پہلوؤں کے اوپر، تو وہ جزیات تو بعد کی بات ہے. تو ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کا پہلو جو ہے، انہوں نے جو پچھلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی تو بہت واضح تھا. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی بات کو مزید واضح کریں کہ کس طرح سے جو ہے جو عصری تقاضے ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے. سر خضر یاسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی مذاکرہ ہوتا ہے یا مکالمہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ مونولاگ تو نہیں ہوتا، ایک بندہ بات کیے جا رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے. مکالمہ اگر درکار ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی کامن گراؤنڈ درکار ہوتی ہے. اگر آپ کوئی مشترکہ لاجک نہیں رکھتے تو پھر مکالمہ نہیں ہو سکتا. آپ مطلب بالکل آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنی بات جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے، مکالمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشترکہ گراؤنڈ ہونی چاہیے جس کو میں بھی، آپ بھی، اور دنیا کا ہر شخص قبول کر رہا ہو. تو یا کم از کم وہ فریقین جن کے مابین مکالمہ ہو رہا ہے وہ قبول کر رہے ہوں تو مکالمہ ممکن ہوتا ہے، ورنہ مکالمہ نہیں ہوتا. اب بنیادی اصول کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہدایت کے ریسپٹیو اینڈ پہ جو کھڑا ہے وہ ہدایت پر نظر ثانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. آپ ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں، یہ مکالمے کا بنیادی اصول ہے، مکالمے کی بنیادی لاجک ہے کہ آپ ہدایت کے ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں. تو اگر آپ ہدایت کے ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں تو آپ ہدایت پر نظر ثانی نہیں کر سکتے، آپ اسے ریفارم نہیں کر سکتے، یہ آپ یعنی کم از کم اس لاجک کو تو برقرار رہنے دیں نا جس لاجک پر مکالمہ ہو سکتا ہے. ہدایت پر مزید کوئی بات اگر ہوگی تو اس فنڈامنٹل پر ہوگی نا، کہ پہلے اس اصول کو ہم قبول کر لیں کہ ہدایت کے ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہوئے بندے کے پاس
یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت پر نظر ثانی کرے یا ہدایت کو ریفارم کرے یا اسے ریپروڈیوس کرے یا اس کو حالات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. ہدایت کے ریسیپٹمنٹ پہ کھڑے ہیں آپ, تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو قبول کریں کہ ہدایت کے ریسیپٹمنٹ پہ رہنے والا بندہ ہدایت کو پر نظر ثانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کامن لاجک ہے جس پر ہدایت پر مزید کوئی بات ہو سکتی ہے. اب اگر فرض کریں آپ ہدایت پر بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی سیٹ بدل لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سیٹ بدل لیتے ہیں, آپ جا کر خدا کے سنگھاسن پہ بیٹھ جائیے اور خدا کے ساتھ بیٹھیں, خدا بن کر سوچیں, خدا بن کر آپ فیصلہ کریں, خدا بن کر اپنی مخلوق کو بتائیں کہ آج یوں کرنا ہے اور کل یوں کرنا ہے. پہلے مرحلے پر یہ طے کر لیجئے کہ کامن لاجک کیا ہے, آپ کے مطلب مکالمے کی کامن لاجک کیا ہے. اس طرح سے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے مابین مطلب مسلم امہ کے اندر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں ان میں مکالمہ ختم ہوا ہے, ان کے درمیان اب سمجھوتا ہوتا ہے, مکالمہ نہیں رہا. اس لیے کہ مکالمے کی جو کامن لاجک تھی وہ ختم ہو چکی ہے. آپ ہدایت پہ بیٹھے, آپ ہدایت کے ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ ہدایت پہ نظر ثانی کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آپ ہدایت کو ریوائز کر سکتے ہیں, آپ اسے ریفارم کر سکتے ہیں, آپ مطلب اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اس میں مطلب جو بھی آپ جیسے چاہیں آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو سر پہلے مرحلے پر یہ سوچ دیکھ لیجئے کہ اب تک جتنی بھی امت کے اندر فرقے وجود میں آئے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہی یہ تھی کہ اس میں مکالمہ ختم ہو گیا تھا امت کے درمیان. جتنے بھی گروہ ہیں سب میں مکالمہ ختم ہو چکا ہے, اب صرف ان کے درمیان ایک سمجھوتا چل رہا ہے, ایک کمپرومائز چل رہا ہے اور اس کمپرومائز کی بنیاد پر بات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے مکالمہ جاری رکھنا ہے تو مکالمے کی وہ کامن لاجک کو برقرار رکھنا ضروری ہے کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں. دیکھیں اگر آپ سیٹ بدل لیتے ہیں تو مکالمہ تو اب بھی نہیں ہوگا, لیکن کم از کم آپ کے پاس یہ جواز آ جائے گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں اگر آپ سیٹ بدل لیتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس حق موجود ہے. دوسری ایک بات جو میں خصوصاً عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے جہاں تک تعلق ہے وحی کا, خدا کی طرف سے جو اخبار احکام نازل ہوئے, جو اخبار اور احکام نازل ہوئے, خدا کی طرف سے جو اخبار اور احکام نازل ہوئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک نہ ان اخبار میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ ان احکام میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تنزیل ایک اٹرنل پریزنس ہے, ایک دائمی استحضار ہے. اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے بیت اللہ شریف ہے, بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر قائم کھڑا ہے اور انسان آتے ہیں اور انسان اس پر گزر رہے ہیں, گزرتے چلے جا رہے ہیں. انسان اپنی اس سے گزرتے چلے جائیں گے اور بیت اللہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اب بیت اللہ شریف جا کر کوئی شخص طواف کر رہا ہے, کوئی اگر فرض کریں وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ جیسے دوسرے لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں اس طرح سے طواف نہیں کرتا, وہ دوسری سمت پر طواف کرنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ سب کام نہیں کر رہا جو وہاں بیت اللہ میں کرنے والے ہیں جیسے مسلمان مطلب 1450 سال سے کیے جا رہے ہیں, تو اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا. لیکن کیا اس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جو بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت کرنے کا یا بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو کیونکہ انسان کے پاس آپشن تو موجود ہے, وہ آپ اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کرے گا اور اس اٹرنل پریزنس کو, اس دائمی استحضار میں کو یہ خیال کرنا کہ وہ بھی کسی مخصوص سیاسی پس منظر میں, کسی مخصوص تاریخی پس منظر میں آئے تھے. نتیجے کے طور پر وہ احکام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے ہیں آج کے دور میں آ کر وہ احکام اسی طرح سے رہیں گے نہیں. ہم نے اب یہ نہیں کیا صرف کہ تنزیل کو ہم نے ہسٹری کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ کر ہم نے صرف اتنی نہیں کیا کہ اسے ایک ہسٹوریکل ایونٹ بنا دیا ہے, بلکہ ہم نے تنزیل کے تنزیل ہونے پر بھی ایک سوال پیدا کر دیا ہے. اس سے میں آج 1450 سال کے بعد اگر یہ کہتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہہ رہا ہوں